الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، میرے بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ رمضان کا چل رہا ہے، جو انتہائی مقدس مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے، جیسے کسی محلے میں، گلیوں میں کوئی فقیر، محتاج، سائل آواز لگائے اور یہ کہے: ہے کوئی جو میری ضرورت پوری کرے، ہے کوئی کہ میں پریشان ہوں، میرے پریشانی میں ہاتھ بٹائے، میری پریشانی کو دور کرے، ہے کوئی کہ میں بیمار ہوں، میرے علاج اور معالجے کے لیے کوئی تعاون کرے۔ اس طرح کی آواز لگاتے ہوئے وہ فقیر یا محتاج جا رہا ہے، وہ پریشان حال شخص گزر رہا ہے۔ اب سارے امراء، اہل دولت، اہل ثروت، اصحاب ثروت، وہ اپنے گھروں میں ہیں۔ وہ اگر چاہیں دل میں آئے تو ان کی آواز سن کر ان میں سے کوئی ان کا تعاون کر دے، ہاتھ بٹا دے، کچھ پیسہ ان کو دے دے، اور اگر دل میں نہیں آیا تو بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہے۔ لیکن اگر یہی گلیوں میں اہل ثروت آ جائیں، اسخیاء آ جائیں، سخی آ جائیں، مالدار لوگ گلیوں میں پھرنے لگیں اور وہ آواز لگاتے پھریں: ہے کوئی محتاج جن کی محتاجگی کو ہم دور کریں، ہے کوئی پریشان حال جن کی پریشانی کو ہم دور کریں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یقیناً بھیڑ لگ جائے گی، ایک ازدحام ہو جائے گا، لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے، کیونکہ اسخیاء کی طرف سے، مالداروں کی طرف سے خود اعلان ہو رہا ہے۔ وہی رمضان المبارک میں وہ تمام سخیوں کا سخی آج اعلان کر رہا ہے آسمان سے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ آج اعلان کر رہا ہے آسمان سے: ہے کوئی محتاج جن کی محتاجگی کو ہم دور کریں، ہے کوئی پریشان حال جن کی پریشانی کو ہم دور کریں، ہے کوئی بیمار جن کا علاج و معالجہ کے لیے سارے ڈاکٹرز پریشان ہیں، لیکن اللہ کے یہاں کسی علاج کا وہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ گولیوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ گولیوں کے بغیر، دوا کے بغیر بھی وہ شفا دے سکتا ہے۔ لا علاج بیماریوں کو بھی وہ خدا شفا دے سکتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے مہینے میں دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، ہر گھڑی آسمان سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور آواز لگائی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی ایسا شخص جو گناہوں میں لت پت ہے، جو گناہوں سے مایوس ہو چکا ہے،
اب ایسے وقت میں بھی اگر ہم گھر میں سوئے رہیں تو ہمارے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے ہم طے کریں، ناظرین کرام، ہم طے کریں اس مہینے میں کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے گا ہم عبادت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے رو کر کے اللہ کے سامنے ہم اپنے گناہوں کو پیش کریں، توبہ کریں، ندامت کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک میں جہاں بہت ساری عبادتیں کی جاتی ہیں اور کوئی روزہ رکھ کر کے، کوئی نماز پڑھ کر کے، کوئی تراویح پڑھ کر کے اللہ سے خوب مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، بہت ساری عبادتیں ہیں اور بہت ساری عبادتیں کرنے کی ہیں اس مہینے میں، لیکن ان عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت قرآن کی تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سننا، قرآن میں تدبر کرنا، قرآن میں تفکر کرنا، قرآن میں سوچنا، ان کا ترجمہ پڑھنا، ان کے معانی میں غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں پیغام دیا ہے اس پیغام پر غور کرنا، یہ اس رمضان المبارک کا اہم ترین عمل ہے۔ رمضان کے مہینے کا قرآن کریم سے اور دیگر آسمانی کتابوں سے خاص مناسبت ہے۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں یا صحیفے نازل ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام صحیفے اور کتابیں رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دوسرا صحیفہ، یا اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر جو دوسرے صحیفے آئے ہیں، وہ سب کے سب اسی رمضان میں آئے ہیں۔ اور آسمانی کتابوں میں سے جب آخری کتاب کے نزول کا فیصلہ ہوا، یعنی قرآن مقدس، تو اس قرآن کے نزول کا فیصلہ، بلکہ اس کا نزول ہوا اسی رمضان مبارک میں۔ شب قدر میں قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، آسمانی دنیا پر نازل کیا گیا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں سمائے دنیا سے آسمانی دنیاوی آسمان سے نیچے وقتاً فوقتاً جب جب ضرورت پیش آتی رہی، یہ نازل کیا جاتا رہا، اس کی آیتیں نازل کی جاتی رہیں۔ قرآن کریم گویا کہ دیگر آسمانی کتابوں کی طرح اس کتاب کا نزول بھی ہوا تو رمضان میں اس کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو قرآن میں بیان کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اسی لیے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام باضابطہ آتے اور آپ سے دور فرماتے تھے، اور جس سال حضور کا وصال ہوا اس سال 2 مرتبہ حضرت جبرائیل نے آپ سے دور فرمایا۔
ہمارے اکابر اور اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا اسی لیے طریقہ رہا ہے کہ وہ رمضان میں بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 2 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اس طرح گویا رمضان میں 60 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ تراویح کے بعد صبح کی نماز تک مسلسل نوافل میں مصروف رہتے اور یکے بعد دیگرے حفاظ کرام سے قرآن سنتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ ان کا دنوں رات تلاوت کا ہی رہتا تھا، ڈاک بند، ملاقات بند، بس نماز کے علاوہ، سنن کے علاوہ، نوافل کے علاوہ جو ٹائم بچتا تھا عام طور پر قرآن کریم کی تلاوت میں اسے لگاتے تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد نوافل میں 1.25 پارہ روزانہ سنا کرتے تھے یا پڑھتے تھے، اور پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر تراویح کی نماز میں 2-2.5 گھنٹہ صرف کرتے تھے۔ آج کل ہمارے یہاں اگر حافظ صاحب اگر 5 منٹ بھی لیٹ کر دیے، 10 منٹ بھی اگر لیٹ کر دیے، تاخیر ہو گئی، ذرا آہستہ اگر پڑھنے لگے تو تمام کے تمام نمازی اور تمام مصلیان کرام کی جانب سے الا ماشاء اللہ ایک طرح کی کبیدگی کا احساس کرتے ہیں اور ان پر بوجھ کا احساس ہوتا ہے۔ ہم تو 1 گھنٹہ تراویح کی نماز میں نہیں لگا سکتے، جبکہ یہ بزرگان دین نماز میں بھی تلاوت کرتے تھے اور لمبی تلاوت کرتے تھے اور لمبی تلاوت سنتے تھے، آرام کے ساتھ سنتے تھے۔ اس طرح کے ہر حرف کی ادائیگی ہوتی تھی، صاف صاف تلاوت ہوتی تھی، تلاوت کرنے والے بھی اطمینان سے تلاوت کرتے تھے، سننے والے بھی اطمینان سے سنا کرتے تھے۔ لوگوں کا آج کل مزاج یہ ہے کہ جہاں زیادہ جلدی سے قرآن ختم ہو یا جہاں تراویح جلد ختم ہو وہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ وہاں حروف کی ادائیگی بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو صحیح انداز میں تراویح میں قرآن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ کیا الفاظ پڑھ رہے ہیں، الفاظ اس میں کٹ رہے ہیں، حروف کٹ رہے ہیں، لیکن لوگ خوش ہیں کیونکہ اس میں وقت کم لگ رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جب آپ کے قرآن پڑھنے میں جب اطمینان نہیں ہوگا، الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوگی، تو پھر ثواب کیسے ملے گا؟ کیا ثواب ملے گا؟ 1 حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، تو حرف ہم پڑھیں گے یا سنیں گے تب نیکی ملے گی۔ جب حروف کی ادائیگی نہیں ہوگی تو ہمیں کیسے نیکیاں ملیں گی؟ کس چیز پر نیکیاں ملیں گی؟ انہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ اس لیے ناظرین گرامی، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مکمل سکون کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ
ہم تراویح کی نماز سنیں اور تراویح کے سننے کا اہتمام کریں۔ اگر دیر بھی ہو جائے، اگر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، تو صبر کریں، سکون اختیار کریں اور یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، پتہ نہیں کہ اس کے بعد پھر یہ تراویح کی نماز ہمیں پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو قرآن کریم تراویح میں پڑھیں اطمینان کے ساتھ، اور تراویح کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد، سحر کے بعد، تہجد کے بعد، دوپہر میں، شام میں، جیسا موقع ملے، جب بھی موقع ملے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ تاجرین اپنی دکانوں پر بیٹھے بیٹھے وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، کھیتی کرنے والے اپنے کھیت پر بیٹھے بیٹھے نگرانی کے ساتھ وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تاجرین کے لیے، کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے اور کام کرنے والوں کے لیے تمام چیزوں کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہو سکتی ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو قرآن بغیر دیکھے ہوئے پڑھیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو دکانوں پر آپ قرآن کا نسخہ رکھیں، اپنے ساتھ قرآن کا نسخہ رکھیں اور قرآن پڑھیں۔ یقیناً قرآن کی تلاوت عظیم ترین نعمت ہے۔ قرآن یہ ہماری روح ہے، قرآن ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے رہتی دنیا تک کے لیے حیات طیبہ کی ضمانت دے کر اور مرنے کے بعد اخروی کامیابی کی ضمانت دے کر نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کو مقدس ترین کتاب بنا کر، اسلامی شریعت جو آخری شریعت ہے اس کا ضابط حیات بنا کر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو پہلے غلام تھے، قرآن نے انہیں امام بنا دیا، دنیا کا امام بنا دیا۔ وہ جو قطرہ تھا سمندر بنا دیا، وہ جو ذرہ تھا آفتاب بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب ہمیں دی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ قوموں کی تقدیر کو جگہ دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب کی تلاوت کے ذریعے قوموں کی تقدیر کو چمکا دیتا ہے۔ اور نہ پڑھنے والوں کے لیے، عمل نہ کرنے والوں کے لیے یقیناً یہ کتاب ان کو خسارے میں ڈال دیتی ہے۔ کتاب سے دوری کے نتیجے میں قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کی بہترین مثال آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، مکہ کی بعض پہاڑیوں پہ آپ جا کر رک گئے اور بہت دیر تک پہاڑیوں پر غور کرتے رہے۔ کڑاکے کی دھوپ تھی، صحابہ کرام اس گرمی کی وجہ سے پریشان تھے۔ ایک صحابی نے کہا، یا امیر المؤمنین، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت دیر ہو گئی، یہاں کوئی سایہ نہیں ہے، پریشان ہیں، گرمی ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ میں اپنے بچپن میں یہاں اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا، میرے والد خطاب کہتے تھے مجھ سے، عمر تمہیں تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتا ہے، کیونکہ جب شام میں اونٹ واپس گھر کو آتا ہے تو پیٹ خالی رہتا ہے۔ بہت خفا ہوتے تھے، بہت ناراض ہوتے تھے ہمارے اوپر، اور کہتے تھے کہ عمر تمہیں تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتا ہے، تم دنیا میں کیسے رہو گے، کیسے زندگی گزارو گے؟ لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کی برکت سے چراگاہ سے اٹھا کر دربار خلافت تک پہنچا دیا ہے۔ اے کاش کہ مسلمان اس بات کو سمجھیں۔ آج ہم رونا روتے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے پر، سپریم کورٹ کے فیصلے پر اور فلاں فیصلے پر کہ ہمارے مطابق فیصلہ نہیں ہوا، شریعت لٹ گئی، ہم شریعت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے اچھی طرح، ان فیصلوں پر رونے سے ہماری تقدیر نہیں سنورے گی۔ ان ججوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فیصلے زمین پر وہی ہوتے ہیں جو فیصلے آسمان پہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر فیصلے بدلیں تو آسمان کا فیصلہ بدلنا ہوگا، اور آسمان کا فیصلہ بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے کردار کو بدلنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے سروس میپ جو 20-25 سال پہلے کا جو میپ، اس میں کچھ سڑکیں آپ کو نظر آئیں گی جو آج اگر دیکھیں، آج کے میپ سے اس کو ملائیں تو وہ سڑکیں نظر نہیں آئیں گی، اور آج دوسری سڑکیں نظر آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سڑکوں پر لوگ پہلے چلا کرتے تھے، وہ سڑکیں موجود تھیں، لیکن ان پر لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا، وہ سڑکیں بند ہو گئیں، آپ سے آپ بند ہو گئیں، اور دوسرے راستے پر لوگوں نے چلنا شروع کیا، وہ راستہ بن گیا۔ ایسا بہت ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اسلامی تعلیمات میں سے جس تعلیم پر، جس حکم پر ہم چلنا چھوڑ دیں گے، باطل کی کسی سازش کے بغیر، حکومت کی کسی سوچے بغیر، کسی منصوبے کے بغیر، وہ تعلیم، وہ حکم خود بخود اٹھ جائے گا، بند ہو جائے گا۔ کسی کے سوچنے کی، منصوبے کی، سازش کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ہم شریعت پہ چلنے لگیں گے، یا جس حکم پر ہم چلتے رہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتی ہے۔ تو اگر ہم قرآن کی بقا اور شریعت کی بقا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کا فالو کریں، ہم شریعت کے احکام پر چلیں، قرآن سے دوری اختیار کرنے کے بجائے قرآن کو اپنے سینے سے چمٹائیں۔ قرآن نے جو ہمیں سسٹم دیا ہے زندگی کا، لائف سسٹم، جو لائف اسٹائل دیا ہے قرآن نے، اس اسٹائل کو اختیار کریں، اس یقین کے ساتھ کہ خدائے پاک کی قسم اس کے علاوہ اور کوئی لائف اسٹائل نہیں ہے جس میں کہ آپ کو کامیابی مل سکے، جس میں کہ آپ کو کامرانی مل سکے، جس میں کہ آپ کو عزت مل سکے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا، راستے میں یا کسی محلے میں رات ہو گئی، اور ایک کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا۔ سونے کے لیے جب میں بستر پہ جانے لگا تو سامنے کے حصے میں دیکھا کہ اوپر طاق میں، پیر کی طرف جو طاق ہے اس پر قرآن رکھا ہوا تھا، تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اٹھ بیٹھے کہ جس جہت میں، جس جانب قرآن ہے اس طرف ہم کیسے پیر پھیلائیں۔
پھر انہوں نے سوچا کہ یہ قرآن اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیں، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ کیا ہم اپنے آرام کے لیے، اپنی راحت کے لیے قرآن کو یہاں سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں کر دیں؟ یہ ان کی ایمانی غیرت کے خلاف تھا، یہ انہوں نے اس کو اپنے غیرت کے خلاف سمجھا۔ رات بھر انہوں نے ایسی ہی گزار دی۔ ان کے مرنے کے بعد کسی بزرگ نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا گیا کیسے؟ کہا کہ ہم نے جو عمل کیا تھا اور جو بھی ہم نے نیک کام کیا تھا اس کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا کہ تم نے ایک رات میں میری کتاب کا ادب کیا تھا، اس ایک عمل کی بنیاد پر، قرآن کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہاری مغفرت کر دی، میں نے تجھے معاف کر دیا، سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ کیجئے کہ ظاہری طور پر قرآن کے ایک ادب نے کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دیا، کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ آج بھی اگر ہم قرآن کا ادب کریں، قرآن کے ادب سے مراد قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کا سننا ہے، قرآن کا سمجھنا ہے، قرآنی شعور پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے وہ سوچنا ہے، تجوید کے ساتھ قرآن کے حروف کو نکالنا ہے، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اگر ہم آج قرآن کا ادب کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کے سسٹم سے اپنے آپ کو جوڑیں، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کی رفعت کو زوال میں تبدیل کر دے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہے 1450 سال پہلے، اللہ تعالیٰ قوموں کو قرآن کی وجہ سے اٹھاتا ہے اور قوموں کو اس کے ذریعے سے بجھاتا ہے، مٹاتا ہے، زوال دیتا ہے۔ یہ تو اصول اور ضابطہ ہے۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ہم ایک عظیم نعمت رکھ کر کے بھی ہم یہاں وہاں ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ جس طرح پارس کا ایک پتھر ہوتا ہے کہ اگر وہ پتھر کسی کو کسی لوہے میں لگ جائے، ٹچ ہو جائے، تو اسے بھی وہ سونا بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم ویسے ہی یہ قیمتی پتھر ہے، جو بھی قرآن سے ٹچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی قیمتی بنا دیتا ہے۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا اللہ نے اسے شب قدر بنا دیا، جس شہر میں قرآن نازل ہوا اللہ نے اسے مقدس بنا دیا، جو فرشتہ لے کر کے آیا اللہ تعالیٰ نے اسے افضل بنا دیا، جس پیغمبر عظیم ہستی پر یہ قرآن نازل ہوا اللہ نے انہیں سید الکونین بنا دیا، جس امت پر یہ قرآن نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے تمام امتیوں کا اسے سردار بنا دیا۔ اگر ہم قرآن سے ٹچ ہو جائیں اور قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، یقیناً ہماری تقدیر ہی بدل جائے گی۔ رمضان المبارک میں کم سے کم ہم قرآن کو یاد کریں، قرآن کے بارے میں سوچیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ جب بھی ہمیں ٹائم ملے قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن میں غور کریں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہوگی۔ ہم رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ میں بھی ہم قرآن پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن جو سب کے لیے ایک پیغام ہے، ہدی للناس ہے، ہمارے لیے بھی غیروں کے لیے بھی
اللہ تعالیٰ اس کا شعور ہمیں بھی بخشے اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے شعور بخشنے کا اور دینے کا فیصلہ فرمائے۔ رمضان کی سعادتیں ہمیں بھی حاصل ہو اور آپ سب کو بھی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔